انسان قبلہ سے تو ممبر پر تشریف لائے. بابا سے بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومنصبهم ومقامهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات محمد. شہدائے کربلا کے عزاداروں اور ماتمداروں، یہ ایام عزا جو ہمارے لیے کائنات کی شہزادی کی دعا بن کر آئے ہیں، بڑی تیزی سے گزرے چلے جا رہے ہیں. ایام عزا جو بالخصوص یوں تو 2 مہینے 8 دن ہے، لیکن بالخصوص یہ عاشوراء تک اور یا تو پھر سوم تک امام کے جو ایام ہیں، یہ وہ ایام ہے کہ جس کے اندر ہمیں کربلا والوں کی یاد اس انداز میں کرنی ہے کہ ان کے کردار کو اپنا کردار بنانا ہے. اور میں آپ کو اس بات کو دعوے کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب نہیں، صرف حسین غریب کا ماتم کرنے والے اگر کربلا والوں کے کردار سے اپنے کردار کو ملا دیں تو زمانے سے ہر طرح کی بے ایمانی دور ہو جائے. یعنی یہ کہ اگر ہمیں
ایمان کی تلاش ہے اور بے ایمانی سے نفرت ہے تو کربلا والوں کا تذکرہ کریں، ان کی سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں اور پھر انہی کے نقش قدم پہ اپنے قدم کو جماتے ہوئے اپنی زندگی کی اس ریل گاڑی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ انہی 10 دنوں میں ہر دیکھنے والا انسان جب ایک عزادار کربلا کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ انسان ہے یا آسمان سے فرشتہ آ گیا ہے، تو یقین جانیے اگر 10 دن لوگوں کو آسمان کے فرشتے زمین پر نظر آنے لگے تو جیسے آسمان کے فرشتوں کی فضا معصوم ہے ویسے ہی یہ کائنات یہ زمین کی فضا بھی معصوم نظر آئے گی۔ سلوات پڑھیے محمد ہم جب مصائب فضائل بھی چھوڑ دیجئے، فضائل اپنی جگہ پر ہیں، مصائب بھی خود اپنی جگہ پر، ہر شہید کے مصائب اپنی جگہ پر ایک فضیلت نہیں، کئی فضیلت لیے ہوئے ہیں اور ان فضیلتوں میں سے اگر ایک فضیلت کو ایک عزادار اپنا لے تو یہ اس کی دنیا آج ہی اوپر بدل جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معمولی بات نہیں، آپ دیکھیے فرض کریے جناب محمد و ابراہیم یہ کون ہیں؟ سفیر حسینی کے فرزندان، ان دونوں بچوں کی قربانی اور پھر بھائی سے بھائی کا احترام، ایک دوسرے پہ اپنی جان دے دینا اور یہ کرنا یہاں تک کہ سر و تن میں جدائی کے بعد بھی جب تک ایک بھائی نہ آ گیا دوسرا بھائی دریا پہ رواں نہ ہوا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی کے شانہ بشانہ رہو، بھائی کے شانے سے شانہ ملا کر رہو، بھائی کے آستین کے سانپ نہ بن جاؤ۔ بہت اچھی بات۔ تو کربلا والوں کی تو میں نے ایک سیرت بتائی ہے نا، کربلا والوں کی ہر شہید کی شہادت کی فضیلت میں سے اگر ایک فضیلت کو ایک انسان اپنا لے تو یہ ایک گھر نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک بستی نہیں، ایک شہر نہیں، بلکہ پورا ملک ویسے ہی نظر آئے گا جیسے آج ایران نظر آ رہا ہے۔ کہ جہاں پر ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور اس قدر ہے کہ جہاں جائیے وہاں صرف اور صرف حسین کی صدا نظر آتی ہے یا حسین کی آواز نظر آتی ہے یا تو پھر حسین کا کردار نظر آتا ہے۔ جلوس اعضا وہاں بھی نکلتے ہیں، 24 سال حبیب نے ان میں گزارے ہیں۔ اس 24 سال کی زندگی میں میں نے جو دیکھا ہے ان کی سرزمین پر جلوس اعضا نکلتے ہیں اور جلوس اعضا نکلنے کے بعد جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو جہاں جو انجمن رہتی ہے وہیں پر نگر پالکا کی طرف سے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، چٹائی کا انتظام کیا جاتا ہے اور وہ نماز قائم کی جاتی ہے جسے حسین مظلوم نے کربلا کے تپتے بن میں قائم کی تھی۔ اور میں نے خود جمعے کے دن عاشور پڑھا تھا تو جہاں پر دستہائے ادا تھے وہیں پہ نماز جمعہ کی صف قائم ہو گئی۔ تو اگر ہم کربلا والے شہداء بلکہ یہ کہوں کہ شہدائے کربلا کی شہادت کی سیرت کے مختلف پہلو میں سے ایک پہلو کو اپنا لے تو آج یہ صورت نہیں ہوگی کہ فرش اعضا پر جو آ رہے تھے وہ بھی نہیں آ رہے۔ اور اب رہی فرش اعضا کی فضیلت
تو فرش ادا کی فضیلت تو میں صرف اتنا کہوں کہ کشتی میں جو سوار ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ نجات کسے ملے گی. جو سوار ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو اپنی ضد پر اڑ رہتا ہے. لیکن اللہ نے نبی زادے کو یہ بتا دیا کہ دیکھو لاکھ تم ہو، اگر تم کشتی پر سوار نہیں ہوگے اور تماشائی بنے رہو گے تو زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ تمہارا تماشا بنائیں گے. زمانہ یہ آئے گا کہ لوگ تمہارا تماشا بنائیں گے. تو عزیزان گرامی فرش ادا کی بڑی اہمیت ہے. فرشتے تو اس جگہ کے لیے ترستے ہیں. ملتا یہ ہے کہ فرشتے یہاں پر معمور ہو جاتے ہیں کہ وہ آئے اور آنے کے بعد یہاں پر جو مومنین حاضر ہیں ان کے لیے استغفار کریں. لیکن جب وہ جانے لگتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ ذرا آگے آ جائیے، پیچھے نہیں رہیے، آگے ہی آ جائیے، سب آپ کا سہارا دیجیے. فرشتے فرش ادا پر آتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو اس وقت تک رہتے ہیں جب تک فرش ادا کو سمیٹ نہ دیا جائے. فرش ادا کو سمیٹ نہ دیا جائے اور تارے کے سارے عزادار فرش ادا سے چلے نہ جائیں جب تک وہ رہتے ہیں. لیکن وہ فرشتے کی جن کی ڈیوٹی رہتی ہے فرش ادا پر آنے کی، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں والے فرشتے گھبرا جاتے ہیں. آخر یہ آئے کہاں سے ہوئے، یہ کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ فرشتے آواز دیتے ہیں کہ آج اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، نواز رسول کی فرش ادا بچھی تھی، وہاں پر ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، ہم وہاں فرش ادا پر گئے تھے. تو باقی فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ فرش ادا ابھی ہے؟ تو یہاں سے واپس جانے والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جب فرش ادا سمیٹ لیا گیا تب ہم آئے ہیں. تو وہ فرشتے پھر یہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ جگہ کہ جہاں پر فرش ادا بچھا ہوا تھا وہاں وہ جگہ ہے یا نہیں ہے؟ چلو ہم وہی سے تبرک کرتے ہیں، جو خوشبو تم لے کر آئے ہو وہ ہم بھی لے کر آئے. صلوات پڑھیے محمد والو. فرش ادا یہ وہ کشتی نجات ہے کہ جو اس پہ سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، اور جب تک سوار رہے گا جب تک منجا رہے گا، نجات یافتہ رہے گا. لیکن اگر اس سے دور بنے تماشائی دیکھتے رہیں گے تو تماشائیوں کا کبھی تماشا ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت سے بچیں گے جس میں ہمیں تماشائی ہوتے ہوتے خود ہم تماشا نہ بن جائیں. عزیزان گرامی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا والوں کی سیرت، ساری سیرت نہیں، جو فضیلتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، جو مصائب کی کیفیتیں ہیں وہ جو شہادت کے وقت کے آپ کے کردار ہیں، ان کردار میں سے کسی ایک کردار کو اگر اپنا لیا جائے تو انسان کی زندگی آج سے لے کر قیامت تک کے لیے سنور جائے گی. یعنی جس دن وہ کردار شہدائے کربلا اپنائے گا اسی دن سے وہ اس کا شمار بھی شہداء میں ہونے لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی کے کردار کو اپنائیں گے تو اسی کے کردار کے ساتھ مشہور بھی ہوگی، اور قیامت کا دن روز محشر کہلاتا ہے. تو عزیزان گرامی ہماری امین جی گفتگو تھی. اب آئیے ہم اس اصلی موضوع کے اوپر چلتے ہیں کہ جہاں پر میں نے کل چھوڑا تھا. بعض دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ سورہ کون سی ہے، وہ پارہ کون سا ہے کہ جس میں جناب موسیٰ اور خضر کا اتنا دلچسپ واقعہ موجود ہے. تو عزیزان گرامی یوں میں بتا دوں کہ جناب خضر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ اور جن کے واقعات تقریباً 70 سورے میں ہیں. لیکن جس واقعے کو میں کل بیان کر رہا تھا
وہ سورہ کہف کی آخری آیتوں کے حصے ہیں جو پارہ نمبر 15 سے ایک دم آخری صفحے کے بلکہ آدھے صفحے سے آخری کے آدھے صفحے سے پھر پارہ نمبر 16 کے کچھ سطر تک شامل ہے. یہ تقریباً آیت نمبر 65 سے لے کر 82 تک یہ وہی قصہ ہے کہ جو میں کل بتا رہا تھا اور بیچ میں بات چھوٹ گئی تھی کہ جب جناب موسیٰ نے دریائے نیل کا سفر کر لیا، پانی میں راستہ بن گیا اور پانی پر راستہ نہ بنا سکے. غور کریے گا کہ پانی پر راستہ نہ بنا سکے، یعنی یہ کہ موسیٰ وہ ہیں کہ جو پانی کو ہٹا تو سکتے ہیں لیکن پانی پر ڈٹ نہیں سکتے. اور فخر موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ جو پانی اپنی جگہ پر رہے لیکن پھر بھی پانی اس کے آتے ہی شرم سے پانی پانی ہو جائے، مسلح بھی جائے، نماز ادا ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد والے. جناب موسیٰ گزر گئے. جب گزر گئے تو لوگوں نے کہا بھائی کیا کہنا ہے، کتنا علم ہے. جب ایک ڈنڈے کا یہ کمال ہے کہ اس دریا میں، اور وہ بھی دریائے نیل بہت مشہور ہے، اس دریائے نیل میں اتنا زبردست راستہ بنا دیا کہ سارے کے سارے قوم والے گزر گئے. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے لوگوں نے کہا یا نبینا، اے میرے نبی آپ یہ تو بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے بڑا عالم میں ہوں. اب یہ تو جناب موسیٰ نے کہہ دیا، لیکن انہوں نے جس بنیاد پر کہا آپ یقین جانیے کہ اگر ائمہ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی مدد نہ کی ہوتی تو یقین جانیے کہ ان کے اوپر گناہوں کے دھبے لگ جاتے. لیکن امام کہتے ہیں کہ یہ جو موسیٰ نے کہا تھا یہ اس لیے کہا تھا کہ گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اس خالق کی کتاب ہے جو مالک علم ہے، جو صاحب علم ہے. تو اب جب اس کی کتاب میرے پاس ہے تو زمین کے اوپر مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. لہذا جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ میں ہوں. ادھر یہ کہا، ادھر اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، کہہ دو جائے کہ جس کے بعد میں نے علم سکھا رکھا ہے اپنے پاس سے، جائے اور جانے کے بعد کہہ دیں کہ اسی سے سیکھیں. موسیٰ نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ ایک آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر صاحب علم پر ایک دوسرا صاحب علم موجود ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر صاحب علم پر اس سے بڑا صاحب علم موجود ہے. تو اب جناب جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں جائیے اللہ کا حکم ہے اور یہ حکم ہے کہ تم جاؤ ابھی اپنے علم کو اور آگے بڑھاؤ. صاحب شریعت تھے لیکن چونکہ ملتا یہ ہے کہ جناب خضر نبی تھے لیکن شریعت والے نہیں تھے، وہ سماجی نبی تھے. مادیات کا علم انہیں بہت زیادہ تھا. تو اب جناب خضر کے پاس جناب موسیٰ کو بھیجا گیا. بھئی گولیت تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر گولیت نہیں ہو رہی تو صلی ہاں ظاہر سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کیا کیا جائے؟ ضرب اللسان اشد من ضرب الید. زبان کی مار ہاتھ کی مار اور ڈنڈے کی مار سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان سے ہر جگہ مارا بھی نہیں جا سکتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈنڈا جناب موسیٰ کا ہے
اور اسی کی گفتگو چل رہی ہے، لہذا ذرا غور سے سنیے، بہت ہی قیمتی ہے۔ وہ بچے جو اسکول میں ڈنڈا کھاتے ہیں وہ خوب بخوبی جانتے ہیں کہ ڈنڈے کی کتنی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جناب موسیٰ کو کہا جاؤ، اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو۔ کہاں کیسے پہچانیں گے کہ کہاں پر ہے؟ کہاں جہاں پر دونوں دریا مل جاتے ہیں۔ کہاں یہ دونوں دریا کہاں ملیں گے؟ کہا اگر تمہیں یہ معلوم کرنا، یہ واقعات میں ہے، تاریخ میں ہے، یہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن اشارہ موجود ہے۔ وہی ہے نا کہ اگر آپ نقطے کو کھول دیجئے تو کائنات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو نقطہ ہے یہ قرآن۔ اب اس کو آپ نے کھولا، آگے بڑھتا چلا گیا معاملہ۔ کہا ایک مچھلی کو خوب بھون لیجئے، اور بھوننے کے بعد اسے رکھ دیجئے جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر نکلے اور دریا میں جائے، وہی مرج البحرین ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب موسیٰ اپنے وسیع کے ساتھ ساتھ نکلے، اس کی تلاش میں، اس جگہ کی تلاش میں جہاں پر عبد خدا ہے، کہ جو عالم ہے جناب موسیٰ سے، اور جناب موسیٰ کے لیے کہا گیا کہ آپ اس کے پاس جا کر سیکھیے۔ جناب موسیٰ جاتے جاتے اتفاق جہاں پر مرج البحرین تھا وہیں پہ جا کر سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو وسیع جا رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ مچھلی نکلی اور نکل کے پانی میں چلی گئی۔ اب جناب موسیٰ جب اٹھے تو پھر یہ چلنے سوچا بتا دیں گے، بھول گیا بتانے کو، کچھ دور اور آگے نکل گئے۔ کہا بھائی یہ کہاں گیا، کیا کیسے ہوگا پتہ نہیں چل رہا، ذرا ایسا کرو کہ جو مچھلی تھک بہت گئے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، جو مچھلی لے آئے تو اس کو کھا ہی لیا جائے۔ اب دیکھا تو اس کھانے سے مچھلی غائب ہے، اور جب دیکھا مچھلی غائب ہے تو کہا بھی ایسا ہے کہ یہ مچھلی کہاں گئی؟ اس نے کہا ایسا جب آپ سو رہے تھے تو یہ فلاں مقام پر نکلی اور دریا میں چلی گئی ہے۔ البتہ یہ تاریخ ہے۔ اب نکل کر چلی گئی تو جناب موسیٰ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف ہے جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جن کے لیے اللہ نے کہا کہ جا کر میرے اس عبد سے سیکھو کہ جس نے کو میں نے اپنی پاس سے علم سکھایا ہے، علم بتایا ہے۔ اب یہ جناب موسیٰ پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے کون آ گیا؟ ابھی چادر بھی نہیں اٹھائی، کون آ گیا ہے؟ جناب خضر یہ کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والے؟ کہا جی ہاں بالکل صحیح سمجھے۔ کہا اچھا اب چادر ہٹائی، کا اگر آ گئے ہو تو بیٹھو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے؟ تو قرآن کا جملہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کے پاس علم ہے اس علم میں آپ کی اتباع کروں، یعنی میں آپ کا شاگرد بن جاؤں اور آپ کے اسکول میں، آپ کی اکیڈمی میں پڑھنا شروع کر دوں۔ آج کے زمانے میں اگر اس طرح کے علم کی گفتگو ہو تو وہ تو وہیں پر ہوتی ہے نا، تو اکیڈمی میں پڑھنا شروع کر دوں۔ تو جناب خضر کہتے ہیں کہ لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں تمہیں سکھا تو دوں، پڑھا تو دوں، لیکن تم میرے ساتھ ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ہم کو آپ جو ہے وہ اپنے کام میں صابر پائیں گے اور آپ کی مخالفت میں بالکل نہیں کروں گا۔ آیتیں ہیں سب، لیکن آیتوں میں سنانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو اردو میں کہہ رہا ہوں، تبھی لگ رہا ہے کہ پرندے اوپر سے اڑ رہے ہیں، اگر عربی پڑھنا شروع کر دوں گا تو کیا ہوگا۔ ایسے میں اب جناب خضر اور یہ آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کیا ہوا کہ دریا آیا، کل بتایا تھا نا میں نے، تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ دریا آیا، دریا پر سوار ہو گئے، اور سوار ہونے کے بعد جانے لگے۔ اس نے کہا بھائی میں پیسہ نہیں لوں گا، آپ جان پہچان کے جناب خضر کو پہچانتا تھا بندہ، اور آپ اترنے لگے، اترتے اترتے سوراخ کر دیے، ادھر سوراخ کیے، پھر جو ہے جناب موسیٰ بول پڑے، کہا دیکھو میں نے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے، چپ رہو، لیکن تم صبر نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھے، فالتقیا
کیا ہے کہ غلام مل گیا. اب جب وہ غلام مل گیا تو پھر مسئلہ آ گیا. کہا کہ اس کو کیا کیا قتل کر دیا جناب خضر نے. اتنا قتل کرنا تھا کہ پھر جناب موسیٰ ایک دم سے وہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ عجیب عجیب کام آپ کر رہے ہیں. ایک نفس زکیہ کا قتل کر رہے ہیں, قرآن آیت ہے, نفس زکیہ کا قتل کر رہے ہیں, جبکہ یہ تو ابھی 10 سال کا ہے اور 10 سال پر ابھی تو بلوغ کے احکام بھی نہیں ہے, نہ اس نے کسی کو مارا ہے, نہ کاٹا ہے, نہ پیٹا ہے, نہ قتل کیا, آپ نے اس کو قتل کر دیا. پھر نیا بدل گیا. میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے والوں میں نہیں ہو سکتے. جناب کبھی معاف کریے گا, اب جو ہے اگر کچھ ایسا ہو گیا تو آپ مجھے اپنے پاس سے بھگا دیجیے گا, میرا اس اکیڈمی سے خارجہ دے دیجیے گا, خارجہ دے دیجیے گا, میں نکل جاؤں گا. اسکول سے خارجہ ہوتا ہے نا. تو وہ اب جناب خضر نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسی بات ہے تو چلو. اب جو واقعہ میں نے نہیں بتایا تھا وہ کون سا تھا, وہ یہ تھا کہ اب کچھ آگے اور بڑھے تو آگے بڑھنے کے بعد بھوک لگی تھی, بھوک بہت لگی تھی. 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے, جناب موسیٰ بہت پہلے ہی کھانا مار چکے تھے, لیکن یہ کچھ نہیں کرنے کے. علم اگر سیکھنے آئے ہو تو بھوکا رہنا پڑے گا, بھوک کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا, اور جو استاد کہیں اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی صبر کرنا پڑے گا. یعنی بغیر صبر کیے ہوئے علم حاصل نہیں ہو سکتا. جتنا صبر ہوگا اتنا ہی علم ہوگا, بغیر صبر کے علم نہیں ہو سکتا. اب آگے بڑھا گئے, جانے کے بعد کہا بھیا کچھ کھائے پیے تو مل جائے. ہاں کچھ تو مل جائے, کھانے کو بھوک لگی ہے, پینے کو پیاس لگی ہے. تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ عجیب و غریب قسم کے تھے, ایسے تھے کہ مہمان آتے ہی دروازہ بند کر لیتے تھے, کہ یہاں مہمان ہماری جگہ نہیں ہے بھائی, ہاں جاؤ. اب وہ کیا ہوا, وہاں سے نکل گئے بھوکے پیاسے, اور جب نکلنے لگے تو دروازے کے باہر دیوار تھی, وہ گرنے ہی والی تھی. جناب خضر نے اس کو اپنے فن کے ذریعے صحیح کر دیا اور وہ دیوار دوبارہ سے رک گئی, گرنے سے بچ گئی. پھر جناب موسیٰ کہنے لگے بھائی یہ آپ نے کیا کیا, کمال کر دیا. ان لوگوں نے نہ کھانے کے لیے کچھ دیا, نہ پینے کے لیے کچھ دیا, ان کی دیوار مفت میں صحیح کر دی. اچھا بھائی اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ میں آپ کی دیوار صحیح کر رہا ہوں, کچھ کھانے پینے کو دے دو. کہا دیکھو ہاذا فراقی بینی و بینک, یہاں ہم تمہارے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. کئی بار کہے صبر سے کام لے, لیکن تم ہو جو ایک ڈنڈا کا لیو, آپ بچائے ہوئے ہو. ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کیے چلے جا رہے ہو. اب کیا ہوا, کہا کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, اب تمہیں جانا ہوگا. اور دیکھو جا رہا ہوں میں, اب تم کو میرے ساتھ نہیں رہنا ہے. اے کاش جناب موسیٰ نے استاد کی اہمیت کو سمجھا ہوتا, اگر ایک بار کے کہنے پر مان لیا ہوتا تو آج کائنات کے پاس کتنے علوم دنیا ہوتے کہ جو جناب خضر نے بتائے ہوئے ہوتے اور ساری امت کے پاس ہوتا. لیکن ذرا سا صبر نہیں کیا, دو ہی تین مسئلے میں رہ گئے, فراق بینکم ہو گیا, دونوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہو گیا. جناب موسیٰ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے ہم کل مان لیتے ہیں, کل مان لیتے ہیں, لیکن چاہتے جاتے یہ بتا تو دیجیے یہ جو میرا ٹینشن ہے سر پہ کہ جس کی وجہ سے میں اٹینشن نہیں ہو پا رہا ہوں, تو اس کا ذرا بتا دیجیے کیا ہے. تو انہوں نے ایک چیز کو بتانا شروع کیا. انشاءاللہ بعد کی مجلس میں دیے کہ اب اچھا خاصا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور مجھے آگے اس کے بعد بھی مجلس پڑھنی ہے اور دور بھی جانا ہے. تو اب یہ جناب خضر نے ان کو اس کی وجہ بتائی. کیا بتائی انشاءاللہ باقی مجلس میں. اب وجہ جب بتا دی تو وجہ بتانے کے بعد ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا. جب پرندہ آیا تو یہ جو بہت بول رہے تھے دونوں, یہ جو دونوں بہت بول رہے تھے, ایک دم سے یہ چپ ہو گئے, ایسے ہی چپ ہو گئے جیسے آپ لوگ چپ ہو. سلام بڑی ہو جی. وقت معین ہو چکا ہے, میں انشاءاللہ اسی 5 منٹ میں. اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ جناب
वाला एक परिंदा आया। परिंदा आया, दरिया में गया, चोट में पानी लिया, कतरा लिया और कतरा लेने के बाद एक कतरा मशरिक, एक मगरिब, एक शुमाल, एक जुनूब, हाँ, जब डाल दिया तो उसके बाद फिर लिया एक ऊपर की तरफ और एक छठा कतरा लिया, वो समंदर में डाल दिया। अब इन कतरों को देखकर इनके दिल तो अजीब हो गए, कहने लगे ये खतरा है, कतरा नहीं है। हाँ, ये कतरा इनके लिए खतरे में बदल गया। अब ये जो एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द थे, अब खुद उस्ताद मियां कहने लगे, हाँ भाई मूसा, कुछ पता है ये क्या हो रहा है? हाँ, कुछ पता है क्या हो रहा है? क्योंकि सरकार आपके सामने मैं जसारत कैसे कर सकता हूँ? ऐसे ही भगाए पड़े हुए हैं और कैसे मैं कुछ क्या कह सकता हूँ? अब मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप ही बता दीजिए, आप तो उस्ताद मुअज़्ज़म है ना। जनाबे खिद्र कह रहे मुझे भी नहीं मालूम, जनाबे खिद्र कह रहे हैं मुझे भी कुछ नहीं मालूम। इतने में तारीख जो लिखती है वो ये कि एक खूबसूरत जवान चला आ रहा है। जब खूबसूरत जवान को देखा तो जाहिर सी बात है, खूबसूरत जवान आ रहा है, पहले परिंदा आया था, फिर जवान आया, वो कतरा लेकर आया था, तभी खतरा था, अब तो एक जवान भी आ गया है, खतरा बढ़ता चला गया। जब आया जवान, कहने लगा क्या बात है, इतनी मुश्किलें क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है, काहे की मुश्किल है, क्या हो गया है? अरे भाई तुम लोग तो दुनिया के बड़े बड़े आलिम हो ना, बताओ क्या बात है? कहने लगे नहीं कुछ खास बात नहीं, बस बात इतनी सी है कि एक परिंदा आया था, उसने ऐसे किया, यहाँ पानी वहाँ डाला, उधर डाला, अब बस यही इतनी बात। कमाल है, 6 कतरा मेरे लिए तो जान का खतरा हो गया। हाँ, कहा 6 कतरा था, कहा अच्छा 6 कतरा, कहा कि देखो ये परिंदा आपको इल्म देने के लिए आया था, परिंदा इल्म देने के लिए आया था। यानी जिसके पास अल्लाह ने जनाबे मूसा जैसे साहिब शरीयत को भेजा, उसको परिंदा इल्म दे रहा है, परिंदा इल्म दे रहा है। क्या इल्म दे रहा है? अब ये बता कौन रहा है कि परिंदा इल्म क्या दे रहा है? परिंदा इल्म क्या दे रहा है, ये कौन बता रहा है? ये देखिए यहाँ पर मुझे लेकर आना है कि ये परिंदा जो इल्म दे रहा है, इसको ये क्या इल्म दे रहा है, ये नौजवान बता रहा है। कहा देखो ये बताना ये चाहता है कि एक जमाना वो आएगा, आखिरी जमाना होगा, जब नबी ये आखिर आएगा, उसकी हुकूमत मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक और आसमान पे तो सिदरतुल मुंतहा तक होगी। कहा अच्छा ये तो समझ में आ गया कि सिदरतुल मुंतहा तक होगी, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि समंदर से एक कतरा लिया फिर समंदर ही में डाल दिया। हाँ, ये कैसा कतरा रहा? कहा ये बताना चाहता था कि जो आखिरी जमाने में नबी आएगा, जिसकी हुकूमत का ये दायरा होगा, उसका एक वसी होगा, जिसका इल्म तुम्हारे इल्म के मुकाबले में इसी समंदर में दरिया के कतरे के मुकाबले में होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मूसा जनाबे खिद्र तो है नहीं कि हमारी समझ में आए, है तो नहीं। बीच में और भी बातें हुई थी, इंशाअल्लाह बाद की मजलिस में जनाबे खिद्र ने जनाबे मूसा पर भी इतराज़ात किए, वो इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा मैं कल की मजलिस में या इसके बाद की, जैसा मौका रहा। लेकिन मसला ये है कि ये चीज के बताने वाला नौजवान आया, उसने बताया तो ये जनाबे मूसा जनाबे खिद्र तो है नहीं, तो किसने बताया? आप यकीन जानिए, अगर मिंबरे कूफा पर अबू तालिब का लाल बैठकर साहिबे मिंबरे सलूनी ये ना कहता अना मुअल्लिमो खिज़्र व मूसा, तो ज़माना समझ ना पाता कि वो आने वाला नौजवान कौन था। तो ये बता रहा था कि परिंदा क्या सिखा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी
منبر کوفہ پر کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں موسیٰ کا معلم ہوں، میں خضر کا معلم ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب اگر بات ایسی ہے تو اب آپ یہ جان لیجئے کہ یہ قرآن کہ جو اللہ کا علم ہے، یہ قرآن جو اللہ کا علم ہے، یہ قرآن کہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ کہوں کہ یہ قرآن جو اللہ کی ذات ہے، وہ علم جو صاحب علم کا، مالک علم کا علم ہے نا، مالک علم کا علم ہے۔ آخر یہ مالک علم کا علم کیسے ہماری سمجھ میں آئے گا؟ کون ہمیں بتائے گا؟ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ تو قرآن خود آواز دے گا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دیکھو اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے ہر خوش و تر قرآن میں ہے، تو یہ دیکھ لو کہ امام مبین میں ہر چیز کو میں نے جمع کر دیا ہے۔ جب مشکل میں آؤ، مشکل کشا سے پوچھو، صلوات پڑھیے محمد جی۔ مشکل کشا نے ہر موقع پر ہر نبی کی مشکل کشائی کی ہے، بس مصلحت تھی کہ کربلا میں مشکل کشا موجود تو ضرور تھے لیکن مشکل کشائی نہ کی۔ اور مشکل کشائی کو بھی جب آئے تو اس وقت آئے کہ جب بیٹی مشکلوں میں پڑی ہوئی تھی، خیمے سارے جل گئے تھے، ہار باب ازا، یہ 4 محرم، یہ چوتھی مجلس 4 محرم ہے آج، اور یہ 4 محرم کی تاریخ کو دل یہ کہتا ہے۔ کل کی مجلس میں میں نے سفیر حسینی کے مسائل کو پڑھا تھا، آج دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس سفیر حسینی کے ساتھ خواہر غازی عباس نے اپنے 2 ننھے بچوں کو بھیجا تھا جنہیں طفلان مسلم کہا جاتا ہے، ان کے مسائل کو پڑھا جائے۔ یہ جناب عباس کی بہن کون ہے؟ یہ جناب عباس کی بہن مولا علی کی سب سے چھوٹی بیٹی جناب رقیہ ہے کہ جنہیں بیوہ مسلم کہا جاتا ہے، جنہیں بیوہ مسلم کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ بیوہ مسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اتنی ہمتی اور اتنی شجاع تھی کہ اگر عباس کی غیر موجودگی میں انہیں مردوں میں آنا پڑ جاتا تو زمانہ یہ کہتا کہ زمانے کا عباس آ گیا ہے۔ ایسی کبھی بیٹی کہ جس نے اپنے والی و وارث کو رخصت ہوتے وقت 2 چھوٹے بچوں کو دیا کہ میرے والی و وارث جائیے، ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ اب جس ماں نے اپنے بچوں کو والی و وارث کو دیا ہو اور اسی ماں کو راہ کربلا میں یہ معلوم ہو جائے کہ میرا وہ والی کہ جس کے حوالے میرے بچے تھے اب میرے سر پر نہ رہا، اس ماں کا بچوں کے لیے کیا حال رہا ہوگا۔ میں سلام کرتا ہوں اس خواہر عباس پر کہ جس کی اتنی ہمت تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے روز قیامت ذوالجنا جو تھا امام حسین کا، اس کو امام کے آخری وقت کے وقت جناب رقیہ نے سجایا تھا۔ جب جناب امام حسین رخصت آخر سے ہو کر باہر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ذوالجنا سجا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زمین و مشمارا دائنی جانب دیکھتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں، عباس تو نہیں ہے جس نے دین کو سنبھالا، اکبر تو نہیں ہے جس نے رکاب کو باندھا، یہ کون ہے جس نے اس ذوالجنا کو اس طریقے سے سجایا ہے؟ اندر سے خواہر عباس کی آواز آتی ہے، اے آقا اس قریب نے آپ کی سواری کو تیار کیا ہے۔ اتنی ہمتی جناب عباس کی بہن جناب مسلم کی بیوہ رقیہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حسین بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم نے آخر اس
घोड़े को सजाना कहाँ से सीखा, इस सवारी पर रिकाब को बांधना कहाँ से सीखा। तो एक मरतबा अब्बास की ये छोटी बहन हाथों को जोड़ कर कहती है, आपा माफ करिएगा, जब आप शहजादी ज़ैनब के खेमे में तशरीफ फरमा थे तो मेरा भैया अब्बास रोता हुआ खेमे में आया। खेमे में आने के बाद कहा, ए बहन रुकैया, जब असर शुरू होगा और मर्दों में कोई ना रहेगा, ये तेरा अब्बास भी ना रहेगा, अकबर भी ना रहेगा, तो हुसैन के घोड़े को कौन सजाएगा। देखो मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, तुम हुसैन के घोड़े को इस तरीके से सजा देना। हाँ बाला, हुसैन के घोड़े को जनाब रुकैया ने सजाया। लेकिन जरा सोचिए, कौन रुकैया है? वो रुकैया है कि जिनके वालिद वारिस का सर पे साया भी बाकी है। हाँ वाला, ये मालूम है कि अब सब चले जा चुके हैं, सब शहीद हो चुके हैं, सिर्फ इमाम बाकी है। अगर इमाम चले गए तो हम चादरों का छिंदा तय है, तमाचों का खाना तय है, नैनों की आनी तय है। हाँ ये रुकैया है। अब ये मौका भी आता है, कि एक मरतबा ये लुटा हुआ काफिला आता है दरवाजे कूफा पे, जहाँ पर जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ है। जनाब मुस्लिम के सर ने एक मर्तबा अपनी शहजादी को देखा, बाल उगले हुए थे, सर पर बगड़ा नहीं था, हाथ पर से गर्दन बंधे हुए थे। एक मरतबा नजर को झुकाकर क्या करता है, सफीने हुसैनी आवाज देता है, ए बिन्ते मुस्तफा, अरे इस तबीर का सलाम कबूल कीजिए। आवाज बेवा मुस्लिम के कानों तक पहुंची, जो बहुत बेका मुस्लिम का सर है। हर बार आजा मुस्लिम का सर नजर आया। इजाजत ली बीवी ज़ैनब से, ज़ैनब बीवी इजाजत दे दीजिए, मुझे कुछ अपने वालिद वारिस से मालूम करना है। ज़ैनब ने इजाजत दी, लेकिन ये कहकर, ए बहन जरा एक रहम करिएगा, मेरे इस सफीर से चादर का सवाल करिएगा, मेरे इस सफीर से सेतियों के खाने का शिकवा न करिएगा, मेरे इस सफीर से मेलों के खाने का शिकवा न करिएगा, मेरे इस सफीर से खैमों के चलने का शिकवा न करिएगा। नहीं शहजादी, हम इसका शिकवा नहीं करेंगे। तो फिर कहा, मैं बस एक सवाल करना चाहती हूँ। हाथों को जोड़ा, सर की तरफ देखा, वालियो वारिस तेरा तो यार है, ये बता दे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाय वाला, ये मुस्लिम के बच्चे फिरने बसाए थे बड़ी जल्दी मुस्लिम के बच्चे एक घर में है जो हारिस का घर कहलाता है। ये बच्चे हारिस के घर में है। एक मरतबा हारिस रात में उठता है, बीवी को जगाता है कि मुझे बच्चों की आहट महसूस हो रही है, लग ये रहा है कि मेरे घर में बच्चे नहीं मौजूद हैं जिनकी तलाश में हम हैं। अलगरज वो हारिस उठता है, बीवी कहती है नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम आराम करो, ये तुम्हारा वहम है। लेकिन वो शक जाता है, हुजरे को खोलता है, हुजरे में अंधेरा था, झूला पहू माए कलेजा रखती है। जिनके बेटे नौजवान है ना, वो जरा अपने सीने पर हाथ रख कर सुनेंगे इस साहब को क्या हुआ। वो शकी जाता है, जाने के बाद अंधेरे में दोनों हाथों से बच्चों को तलाश करना शुरू करता है। एक मरतबा दोनों हाथ दोनों बच्चों की जुल्फों पर आते और इब्राहिम से कहा बचाओ, इब्राहिम ने हमसे कहा भैया बचाओ। बच्चों को जुल्फों के उठाए हुए एक मरतबा रवायत करती है कि इस शकी ने आहिस्ता से सीढ़ियों से नहीं उतारा, जुल्फों को छोड़ा, बच्चे गिरे और जख्मी हुआ। बाबा बाबू अब्बास, ए भैया भैया आइए, अरे बाबू अब्बास आइए। हाँ अब शबी ने क्या किया,
सुबह हो गई। सारे मसाइब नहीं, बस चंद जुमले सुन लीजिए, मसाब हो लीजिए। छठी ने दोनों बच्चों की जुल्फों को पकड़ा, घोड़े पर सवार हुआ। आप इंसान से बताइए कि क्या जुल्फों को पकड़ने के बाद इस शख्स ने बच्चों को किसी और घोड़े पर सवार किया जुल्फों को पकड़ने के बाद खुद ये सवाल हुआ। अरे जुल्फों के जरिए बच्चों को घसीटता हुआ, बच्चे आवाज, अरे मुझे छोड़ दे। दरिया के किनारे लेकर गया। दरिया के किनारे पहुंचना था कि एक मर्तबा इन दोनों ने कहा कि आखिर तू मुझे क्यों कत्ल करना चाहता है? कहा मुझे इनाम मिलेगा। कहा कितना इनाम मिलेगा? कहा 2000 मिलेंगे। कहा चल तू मुझे मदीने छोड़ दे, मैं अपने मामू अब्बास से कह के तुम्हें इतना दिला दूंगा कि कभी तू किसी इनाम की लालच नहीं करेगा। दूसरे भाई ने कहा मैं जन्नत से तुम्हारे लिए जन्नत का सौदा करा दूंगा। वो शख्स कहता है नहीं, ये चीजें तेरी कबूल नहीं होगी, अगर कोई वसीयत हो तो और बता दो। कहा एक और वसीयत है। नौजवानों सुने, गर्दन पर तलवार लटक रही है, नौजवान बच्चे हैं। ऐसे में ये करबला के शहजादे ये क्या कहते हैं कि जो कूफे की सरजमीन पर है, जनाब मुस्लिम के बाद यही दो शहजादे हैं कि जो शहीद किए जा रहे हैं, ये दोनों शहजादे हैं। और उसके बाद कहते हैं बस इतना रहम कर कि अगर हमें मदीने नहीं ले जा रहा है तो दो नमाज पढ़ने दे। कहा ठीक है नमाज पढ़ लो। नमाज बच्चों ने खत्म की। छठी ने फिर जुल्फों को पकड़ा, बड़े भाई पर गर्दन पर तलवार चलाना चाहता था कि छोटे भाई ने कहा बड़ा भाई बाप के अल्लाह के होते हुए बाप को नहीं कत्ल किया जाता। छठी ने बड़े भाई को छोड़ दिया, छोटे भाई को पकड़ा, तलवार चलाना चाहा। यही बड़े भाई ने कहा कि बाप के होते हुए बेटे को मत जिबा किया करो। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बाप हुआ करता है। और गलत छठी ने दोनों भाइयों को लेटा दिया। दूसरा भाई दरिया के इंतजार कर रहा है, दरिया के अंदर दूसरा भाई आए, दूसरे भाई की लाश को फेंका। भाई से भाई ने हाल गर्दन मिला दिया, बाएं डाल दी। भैया चलो चलो चलते शदीद हम पर रहम ना किया। हाय गुर्बत में हम